کا جو ارکان نماز کے ہیں اس وقت نگاہ کہاں کہاں ہو۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ اب نماز کو قائم کیجیے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جو طریقہ بتایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز کس طرح پڑھائی، پھر صحابہ کو کس طرح بتائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جو طریقہ بتایا ہے کہ آپ جب نماز پڑھو تو آپ کی نگاہ کہاں ہو، ہر رکن کی ادائیگی کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طریقہ بتایا۔ اب جب انسان قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قعود کی حالت میں ہے، تشہد کی حالت میں ہے، تو ایک ایک طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ قیام کی حالت میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تم حالت قیام میں ہو تو آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اب بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس نے نیت باندھی، قیام کر لیا، ہاتھ باندھ لیے، تو اس کی نگاہ یوں نیچے ہوتی ہے، یعنی جو آپ کا چہرہ ہے تو یہ جھکا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو چہرہ ہے آپ کا، یہ آپ کی نگاہ جو سی ہے وہ سجدے والی جگہ، یعنی جہاں آپ کا ماتھا، جہاں آپ کی جبین لگے تو یہ نگاہ آپ کی اس جگہ پہ ٹک جائے۔ یہ قیام کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد جو حالت آ جاتی ہے وہ رکوع والی ہے، اس لیے کہ قیام کے بعد چونکہ رکوع کرنا ہوتا ہے۔ اب رکوع کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سنت طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اور صحابہ کو بھی بتایا اور کر کے بھی دکھایا ہے، وہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب آپ حالت رکوع میں ہو تو آپ کی نگاہ آپ کے پاؤں پہ ہونی چاہیے۔ جو پاؤں کی یہ پشت ہے اس پہ ہو جائے، یا آپ کے جو پاؤں کا انگوٹھا ہے اس پہ ہو جائے، یہ دوسری بات ہے۔ اب جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے پھر سجدے کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہو، پہلا سجدہ یا دوسرا سجدہ، اب پہلے سجدہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کی جو نگاہ ہے، یہ ناک کی جو کونپل جو سی ہے آپ کی نگاہ اس پہ ہونی چاہیے، یعنی دائیں بائیں آپ کی نگاہ بٹے نہیں۔ یہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اب اس کے بعد انسان تشہد میں ہے، قعدے میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب آپ حالت قعدے میں ہو، تشہد میں ہو، اتحیات میں ہو، تو پھر جو آپ کی نگاہ جو سی ہے یہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے، یعنی اس وقت آپ کی نگاہ آگے نہ ہو، یعنی سجدے والی جگہ پہ نہ ہو، اس وقت آپ کی نگاہ یہ آپ کی جو گود ہے یا جو آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی ہیں اس پہ ہو جائیں، یا جو آپ کی گود ہے اس پہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان اسلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر جو آپ کی نگاہ ہے دائیں کندھے پہ پڑ جائے، پہلے یہاں پہ پڑ جائے پھر تھوڑی سی آگے جائے، لیکن یوں ہی آپ نے نگاہ دوڑا لی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنت طریقہ یہ نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن جو سنت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سنت ایک نور ہے، یعنی نماز میں نور پیدا کرنا ہے، نماز میں برکت ہے، تو نماز تو آپ کی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، لیکن آپ اس کی برکات سے محروم رہ جائیں گے، آپ اس کے نور سے بے نور ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی بھی تفصیلیں ہیں، یعنی قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ میں ہو، یعنی اور پھر آپ رکوع کی حالت میں آپ کے جو پاؤں والی جگہ ہے یا انگوٹھے والی جگہ وہاں پہ ہو، اور سجدے کی حالت میں آپ کی ناک کی کونپل پہ ہونی چاہیے، پھر قعدے کی حالت میں آپ کی جو نگاہ آپ کی گود پہ ہونی چاہیے، اور پھر سلام پھیرتے وقت آپ کی نگاہ کندھے پہ ہونی چاہیے۔ اب اس وقت جب انسان اس طرح نماز پڑھے گا تو صحابہ نے فرمایا، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس کی باہر والی زندگی ہے، یہ نماز کے باہر والی جو زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عریانی سے بچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے نگاہی سے بچائیں گے، پھر بدنگاہی سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب اس طریقے سے انسان نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، سنت پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، نگاہ کہاں رکھنی ہے، کہاں چھوڑنی ہے، کہاں ٹکانی ہے، پھر جب باہر والی زندگی ہوگی تو یہ جب نگاہ اس کی یعنی مسجد والی جگہ پہ لگے گی، نماز والی جگہ لگے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بدنگاہی سے بچا لیں گے، بے نگاہی سے بچا لیں گے۔ اب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو نماز میں اللہ پاک نے نور رکھا ہے، جو نماز میں برکات رکھی ہے، تو اس برکات سے یعنی معروم رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہیں نیچے ہوں، اگر نگاہیں آپ کے اوپر ہوئیں تو یہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی نگاہ پھر اوپر کی اوپر ہی رہ جائے گی۔ اب ہم بعض یعنی دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، یوں پورا گھوم رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، مطلب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو نماز میں سے یہ دائیں بائیں دیکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس طرح کہ شیطان کا اچک لینا، یعنی آپ نماز سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نگاہ اگر دائیں دائیں گھوم رہی ہے تو سمجھیں آپ کا یعنی دل تو نماز میں حاضر نہیں، ظاہر آپ حاضر میں ہیں، لیکن آپ کا جو دل ہے، کان ہے، دماغ ہے، یہ دائیں بائیں گردش کر رہا ہے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے بد دعا یعنی تو نے مجھے برباد کر دی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ